ہاں صاحب یہ فرمائیں کہ زکوٰۃ کس شخص پر، یعنی ایک گھر میں جو ہے مجموعی طور پر ہو سکتا ہے گھر امیر نظر آتا ہو یا کوئی جو ہے وہ اس میں کئی ایک لوگ جو ہیں وہ کمانے والے ہوں، تو کس پر فرض ہوتی ہے اور کن شرائط کے ساتھ فرض ہوتی ہے؟ وسیم صاحب جس طرح ابھی داؤد صاحب نے بتایا نصاب اور شرح کا، تو اس میں کچھ تو اموال، شروع میں داؤد صاحب نے اموال کا بھی ذکر کیا کہ اموال باطنہ ہوتے ہیں، اموال ظاہرہ ہوتے ہیں، تو اس حساب سے جو گھر میں اگر مختلف کمانے والے ہیں تو وہ سارے کے سارے، اگر مثال کے طور پہ باپ اپنی الگ کاشت کر رہا ہے زمین، بیٹا الگ کاشت کر رہا ہے زمین، تو وہ دونوں ان کی اپنی ملکیت ہے زمین، تو اس زمین پہ جو بھی انہیں آمد ہوگی اس کا نصاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وسق فصلوں کا، جس میں موٹی موٹی فصلیں ہیں جو بھی ہیں ان کی فصلوں کا 5 وسق، جس کو یوں کہہ لیں کہ 653 کلو، اور اس حساب سے اگر ہم منوں میں نکالیں تو یہ 17-18 من فصل بنتی ہے۔ تو کھجور ہے، گندم ہے، ہمارے ہاں جو ایشیا میں، پاکستان میں خاص طور پہ چاول، کپاس، گندم، تو ان کا اگر فصل ایسی ہے جو اتنی نکلتی ہے تو اس پہ اگر باپ کی الگ ہے بیٹے کی الگ ہے تو وہ دونوں صاحب نصاب کہلائیں گے اور ان پہ اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آگے اس کی فقہا نے اور احادیث میں بھی اس کی تقسیم ہے کہ وہ زمین اگر بارانی ہے، ایسی زمین ہے جس کو بارش کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور اس پہ کوئی خرچ نہیں ہوتا، تو اس پہ پھر عشر ہے، یعنی اس کا 10واں حصہ اس فصل کا ادا کرنا، وہ شرح ہے اس کی۔ اور اگر وہ چاہی ہے یا نہری ہے، یعنی خرید کے پانی یا کنویں سے پانی خرچ کر کے نکال کے یا ٹیوبل سے پانی دے کے اسے سیراب کیا جاتا ہے تو اس پہ نصف عشر ہے، اور وہ گویا اس پہ 20واں حصہ اس کا جو ہے وہ شرح ہے اس کی۔ تو اگر باپ اور بیٹا دونوں کرتے ہیں تو وہ دونوں صاحب نصاب ہیں اور اس پہ ان کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے۔ اسی طرح جی فصلوں کی بھی کوئی مدت ہے کہ اتنا عرصہ اس پر گزر جائے؟ ہاں جی، نہیں، اس کی فصلوں کی، جزاک اللہ آپ نے یہ ساتھ ہی کروا دیا، یہ بھی آ جانا چاہیے۔ فصلوں کے لیے یہ ہے کہ جو ہی اس کی آمد ہوتی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے، پھر وہ فصل چاہے جتنے بھی سال پڑی رہے اس پہ پھر دوبارہ یا 12 زکوٰۃ ادا کرنی ضروری نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہیں عائد ہوتی، صرف ایک ہی دفعہ جب اس کی آمد ہوتی ہے۔ دوسرا اسی طرح ہے، اگر کسی کے پاس جانور ہیں اور وہ صاحب، اگر باپ ہے اس کے الگ جانور ہیں، بیٹا ہے الگ جانور ہیں، تو ان کا بھی نصاب اور شرح الگ الگ ہے۔ اونٹ ہے مثلاً تو اس کا 5، اگر اونٹ کسی کے پاس ہوں تو اس کی نصاب 5 اونٹ اور شرح اس کی 1 بکری ہے۔ نصاب اس کو کہتے ہیں جس پہ جا کے زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، اور شرح وہ جو اس میں سے ادا کی جاتی ہے۔ بکریاں ہیں تو اس کا نصاب 40 بکریاں ہیں اور اس کی شرح ہے 1 بکری۔ گائیاں ہیں تو اس کی نصاب 30 گائیاں ہیں اور اس کی شرح ہے 1 گائے 1 سالہ۔ تو اس طرح یہ اگر باپ کے پاس اپنا الگ مال ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، بیٹے کے پاس الگ مال ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، لیکن جانوروں کے لیے یہ شرط ہے کہ انہیں گھر سے چارہ نہ ڈالا جا رہا ہو، وہ اس کو کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں سائمہ جانور ہو، باہر کھلی میدانوں میں، وہ چراگاہوں میں جو سرکاری چراگاہ ہیں وہاں پہ جن پہ انہیں کوئی ادائیگی نہیں کرنی پڑتی، وہاں سے وہ کھاتے ہیں، اور یہ ہو گیا۔ اسی طرح اب ہم اس موجودہ دور میں اگر گھر میں ایک سے زیادہ کمانے والے ہیں اور باپ جو ہے اس کی اتنی آمد ہے کہ وہ کماتا ہے، گھر کے سارے اخراجات پورے کرتا ہے اور اس میں سے کچھ بچ جاتا ہے تو اسے بچا لیتا ہے، بیٹا الگ جاب کرتا ہے، وہ کماتا ہے، اس میں سے اخراجات اپنے کرتا ہے اور کچھ وہ بچا لیتا ہے، اس بچی ہوئی رقم، جس طرح داؤد صاحب نے فرمایا کہ اس کا معیار زر سونا ہے، جس طرح آج کل دنیا میں ہر معیار زر سونا ہے، اس طرح اس بچی ہوئی رقم کا معیار زر سونا ہوگا، یعنی 85 گرام سونے کی قیمت کے برابر اگر رقم اس کے پاس جمع رہتی ہے اور 1 سال جمع رہتی ہے تو اس پہ 2.5% اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو اسی طرح سارے ہیں۔ اسی طرح اگر مثلاً کوئی باپ ہے جس کی بچیاں بیانی والی ہیں اور اس نے اپنی بچیوں کے
زیور بنانے کے لیے سونا رکھا ہے یا زیور لے کے رکھے ہیں تو وہ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کی اس کا پھر الگ آ جائے گا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ زیورات پہ زکوٰۃ کس طرح ادا کی جائے گی، وہ ایک تفصیل چاہتا ہے تو اس کا الگ بیان ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اگر اس پہ کچھ ذمہ داریاں مثلا بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کی اگر تو فیسوں کی ادائیگی کے لیے اس نے مثال کے طور پہ اس نے سال کے بعد وہ فیس دینی اور اس کے لیے وہ پیسے جمع کر رہا ہے تو وہ گویا اس کی بچت نہیں ہے، وہ تو اس نے اس بچے کے اخراجات کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کی یکمشت ادائیگی کرنے کے لیے وہ بچا رہا ہے۔ لیکن اگر ان اخراجات کے علاوہ اس کے پاس کچھ ایسا رقم بچ جاتی ہے جو اس کے سارے گھریلو اخراجات وغیرہ گھریلو ذمہ داریوں کے بعد بچی رہتی ہے اور وہ پڑی رہتی ہے تو اس پہ پھر اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء خان صاحب، داؤد صاحب، بہت شکریہ۔